السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 163 یعنی 163 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے پاس وحی بھیجی، اور جیسے ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ یہاں اس آیت میں تھوڑا سا اختصار بھی ہے اور تھوڑی سی اس میں تفصیل بھی ہے۔ تفصیل اس طور پہ ہے کہ بعض انبیاء کا اس میں ذکر ہے، لیکن سبھی کا نہیں ہے، چند کا ہے جن کا ذکر تاریخ پہ مختلف سورسز میں اور مصادر میں ملتا ہے۔ لیکن جو بہت اہم چیز ہے وہ اس آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس ویسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے اس سے پہلے نبیوں کے پاس بھیجی ہے۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی پیغام آیا ہے وہ ایک ہی ہے، اس پیغام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زبان کا اختلاف ہو سکتا ہے، طرز بیان کا اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ جس قوم کے پاس میں پیغام جو فرسٹ ہینڈ جس کے پاس میں ریسیونگ ہوئی اس کی زبان میں چیزیں آئیں تو وہاں اس زبان کا لحاظ رکھا گیا تاکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور پھر دوسروں کو اس بات کو سمجھا سکیں۔ اور یہ بھی ہے کہ زبان کا بھی فرق ہوتا ہے، کلچر کا بھی فرق ہوتا ہے۔ زبان کے فرق سے اور کلچر کے فرق سے اصطلاحات بھی چینج ہوتی ہیں، تعبیرات تبدیل ہوتی ہیں، ان چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو پیغام ہے وہ یکساں ہے۔ اب اس بنیادی طور پہ پیغام یکساں ہے، یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ دو الفاظ یکجا استعمال ہوئے ہیں، مختلف نبیوں کی زبان سے کہلوائے گئے ہیں، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد میں کہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اور بعض جگہ پہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اور بھی ایک بات کہی گئی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل خطاب کو مخاطب بنا کے یہ بات کہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ان سے کہو کہ آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان میں یکساں ہے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ وہاں بھی یہی ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں اگر اسکرپچرز کو لوگ مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو لوگ مانتے ہیں اور ان کی حقانیت کو مانتے بھی ہیں اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس سے واقف ہیں، تو اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سپریمیسی آف دا سپریم، یعنی کوئی ہے جو اس پوری کائنات کا تنہ تنہا چلانے والا ہے، اس کی موجودگی پہ یقین تقریباً سبھی کو ہے۔ ہاں، اس کے اور انسانوں کے درمیان میں جو رابطہ ہے اس سلسلے میں لوگوں کے یہاں اختلافات کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کی جو وجہ ہے جذباتیت عام طور پہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی نبی ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پروفٹ ہے، کوئی میسنجر ہے، جو بھی نام اس کو لوکل نام دیتے ہیں، تو ہمارا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ عقل کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ یہ جذبات ہمارے غالب ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا رسول ہے، وہ ہمارا میسنجر ہے، اس لیے ہم اس کو نمبر 1 پہ لانے کے لیے بلا وجہ کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ ایک انسانی مزاج کا حصہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اہل ایمان کے سلسلے میں تعریفی کلمات یہ بھی کہے گئے ہیں کہ یہ لوگ اندھوں اور بہروں کی طرح اللہ کی آیات پہ نہیں گرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات اس آیت سے ہم سب کے لیے بڑی اہم معلوم ہوتی ہے کہ مختلف آسمانی مذاہب جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جو انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل ہوئی، مختلف علاقوں میں، مختلف ٹائمز فریم میں، مختلف جو اوقات تھے اس میں، تو وہ ہمیں جھگڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں ایک بات کوئی ایک کامن ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے، کیونکہ جھگڑنے کے لیے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، اور جوڑنے کے لیے اگر ایک وجہ بھی مل جائے تو اس کی بنیاد پہ انسان کو ایک دوسرے سے جوڑ جانا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، اور ہم آہنگی کے ساتھ میں ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کہی کہ سب نبی ایک میسج لائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن بدقسمتی سے یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ سینکڑوں سال سے عبادت کا تصور اتنا ہمارے یہاں محدود کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف صوم، صلات، نوافل، مصلی اور اس سے آگے چیزیں نہیں دکھتی، کیونکہ تصور یہی ہے۔ اور یہ میرا کلیم یعنی اس وجہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیے اور اسلامک پریئرس ڈالیے سرچ میں، گوگل سرچ کر لیجئے، یا اب تو اے آئی بھی ہے، تو اس میں ہمیں لسٹ انہی چیزوں کی ملے گی، یعنی صوم، صلات، صلات کتنے قسم کی، کن کن وقت پہ کیا 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 کیا، اور اذکار وغیرہ۔ تو یہاں اب اس پس منظر میں بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کی جگہ بندگی کا لفظ استعمال کریں، یعنی سبمیشن، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت لفظ دیکھیے عبد سے بنا ہے عبادت، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال ہمارے یہاں محدود ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح صبر کا استعمال جو ہے وہ صرف ایک انداز سے اردو کے کلچر میں، لیکن یہ عبادت کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ اس کی جو کم از کم انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے، جس سے میں پوری طرح سے واقف ہوں، کہ اس کا ورشپ اور پریئر کر دیا گیا۔ اب یہ چیز یعنی اس حد تک بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ ان کو اگر پھر عبد اور اس کے مادے کے جو مفہوم نکلتے ہیں قرآن میں جس طرح سے استعمال ہو، اس سے آپ دیکھیں تو بالکل الگ چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہاں بندگی سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کے احکامات، صرف اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اور یہی وہ ایک اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں مختلف ٹائم فریمز میں بھیجا ہے، اور اسی کی یکسانیت کے سلسلے میں یہ آیت ہے جو بتاتی ہے۔ تو میسج جو ہے وہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کس طرح کی کہ اس دنیا میں زندگی ہم کیسے گزاریں، ہم اپنے کام کیسے کریں، یہ ہدایت سب جگہ آئی ہے۔ اب میں اس سلسلے میں کچھ اور آیتیں جو بڑی ریلیونٹ ہیں یہاں شیئر کر کے پھر اس پہ مزید بات کروں گا۔ پہلے ہم اسے دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ آیتیں۔ یہ بقرہ ہے 136 کہ تم سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر جو نبیوں کو ان کے پالنے والے کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے یہاں اس انداز سے آئی، یعنی جو بات یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 163 میں نساء کی، یہاں دوسرے انداز سے کہی جا رہی ہے اور واضح کر کے کہی جا رہی ہے کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یعنی ہم اللہ کے مسلم ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں، وی ہیو سبمٹڈ ٹو دا ڈیوائن آرڈر، اور اللہ کی بندگی میں ہمیں، اور اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ انسانی نفسیات ہوتی ہے اور اس کا مظاہرہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو چیز ہماری ہو سب سے اچھی ہے تو ہمارا رسول بھی سب سے اچھا ہے، اور اس کو ہم اپنی ایک طرح سے مذہبی اہمیت میں، دینی اہمیت تو نہیں کہوں گا کیونکہ دین کا یہ اس رخ ہے ہی نہیں کبھی، لیکن جو مذہب، جو سیکٹس ہیں، ان کی اہمیت کا تعلق اس سے بڑا جڑ جاتا ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں، اور یہ ہر قوم میں ہے اپنے اپنے طریقوں سے، کہ ہمارا نبی جو تھا وہ بہتر تھا، ہمارا بیسٹ تھا۔ انہی ڈفرینسز سے ہٹانے کے لیے یہ قرآن میں واضح آیت موجود ہے، اور یہ ہماری بندگی کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس رخ سے اس بات کو نہیں مانتے تو یہ اللہ کے حکم عدولی ہے، ہم اس کے حکم سے باہر جاتے ہیں، کیونکہ نحنو لہو مسلمون، جب ہم اللہ کے مسلم ہیں، اس کے حکم پہ چلنے والے ہیں، تو یہ اس کی ہدایت ہے، اس کا حکم ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو ہم پہ اتارا گیا، اور جن نبیوں کا یہاں نام لیا گیا ہے، یہاں کچھ کا نام ہے، دوسرے انداز سے یہ جو نساء 163 میں دیکھ رہے ہیں اس میں نام ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ان رسولوں میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو یہ پیغام آیا ہے یہ بھی ایک تھا،
اور یہ ہماری بندی کا حصہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری اطاعت کا حصہ ہے۔ آگے یہ 289 ہے، سوری 285، رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو رب نے نازل کیا اس رسول پر، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی یہ بات ہم نے سنی اور اس کی اطاعت کری کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے رب ہم تیری مغفرت یعنی سامان حفاظت چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ہم سے اگر انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہو کہ ہم نے کوئی فرق کر لیا ہو تو ہم اب اطاعت کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اس راستے پہ چلیں گے، اور جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ کر، کیونکہ ہم یہ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اگر یہ ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں آخرت کے دن کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے آگے، اور ہر چیز کے لیے جواب دہی ہے، تو وہاں ہم اپنی ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں گے، یعنی آٹو کنٹرول ہوگا ہمارا، ہم خود اپنے اوپر اس طرح کا کنٹرول رکھیں گے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ہم اللہ کے احکامات سے باہر نکل جائے، اور کبھی انجانے میں ہو جائے اور ہمیں ریئلائز ہو جائے، احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو ہم فوراً توبہ کرتے ہیں اس سے، اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اس کے اثرات سے ہمیں بچا لے، آئندہ ہم اور کیئرفل رہیں گے اور دھیان رکھیں گے کہ جانے انجانے میں ہم نہ صرف یہ حکم بلکہ تیری بھی کسی بھی حکم سے ہم باہر نہ نکل جائیں، وہ حدود نہ توڑ دیں اور کہیں بغاوت نہ کر بیٹھے۔ تو اب دیکھیے پھر ہم اسی آیت پہ واپس آتے ہیں، یہ بھی دو جگہ اس بات کو دیکھنے کے بعد کہ یہ جو ایک میسج ہونے کی بات ہے، جیسا آپ نے کہا بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس بات میں اختلافات نہیں کرنے چاہیے کہ یہ کس نبی یا کس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اس کی ایک بڑی، اور یعنی اگر میں قرآن کے تعلق سے بات کروں، اور جو ہدایت ہمیں قرآن دیتا ہے، ایک بڑا آپریٹو پارٹ یہ ہے کہ ایک جو فلسفہ قرآن ہمیں دیتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، تم اپنے طریقے پر میں اپنے طریقے پر۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارا کام، یعنی حاملین قرآن ہونے کے ناطے، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے جو رسول نے کیا، کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے جس انداز کا ہمارا اخلاق، کردار اور معاملے داری بنے گی، وہ بذات خود ایک پیغام ہوتا ہے، ایک اچھائی کا پیغام ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں تک پیغام یہ پہنچا دیں پیسیولی، تو پھر اگر وہ کسی وجہ سے قبول نہیں کرتے تو ہمیں وہاں کوئی اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے، ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے، نہ کوئی ڈسکشن، نہ مباحثہ اور مناظرہ کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کا کام اچھے طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب مومن ہوتے، تو کیا تم زبردستی ایسا کر لو گے؟ اللہ کے قوانین ان کے تحت ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس قانون میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خود اپنی خواہش ہونی چاہیے، وہ ہدایت کو طلب کرے گا تب اسے ہدایت ملے گی۔ یو کین ناٹ فورس اپون اینی بڈی۔ تو یہ سوچ اگر ہم دیکھیے قرآن کو سمجھ کے عمل میں لاتے ہیں تو یہ سوچ ہمارے اندر امیڈیٹلی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میرا کام سب سے پہلے، جو قرآن کہتا ہے کہ اول مسلم میں خود بنوں، کہ سب سے پہلے میں قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کروں، اور یقیناً اس کے اثرات میرے آس پاس کے لوگوں پہ پڑے گا، میرے بیوی بچے، میرے گھر کے لوگ، اور وہ بھی اس کو اپنائیں گے۔ میں موٹیویٹ کروں گا، زور ان پہ بھی نہیں ہے، میں فورس انہیں بھی نہیں کروں گا۔ تو ایک چھوٹا سا ایکو سسٹم، ایک ماحول قرآن کی اتباع کرنے کا، اللہ کے احکامات پہ چلنے کا میرے گھر میں بن جائے گا۔ اس سے میرے گھر والوں کے جو اخلاق اور کردار اور معاملے داری ہوگی، وہ لازماً اگر ایسا ہوتا ہے تو آس پڑوس کو متاثر کرے گی۔ تو یہ ایک طرح سے جیسے ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے نا، کہ کہیں آپ پانی میں کنکری ڈالیے تو لہریں اس طرح پھیل کے چھوٹے چھوٹے سے بڑے حلقے تک چلی جاتی ہیں۔
تو یہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے جب ہم اپنے معاملات، اخلاق اور کردار سے اللہ کے احکامات سے جڑ جاتے ہیں. تو اس انداز سے جہاں تک بات پہنچے گی، جو اس کو پسند کرے، اچھا لگے وہ لے لے، اگر نہیں لیتا تو نہ صرف یہ کہ ہمیں اس سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، اس کو زور نہیں دینا، اور اس سے نہ یہ سمجھنا ہے، نہ کہنا ہے کہ تم غلط ہو میں صحیح. یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے کے. تو یہ ساری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ آیتیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے یہاں سے جو پیغامات آئے وہ ایک ہی آئے. کیونکہ دیکھیے وہ ایک پیغام تھا اور واضح تھا. وہ کیا تھا؟ کہ جس نفس نے بغاوت کری اللہ کے حکم سے، اور جس کے نتیجے میں، جس بغاوت کی وجہ سے ہمیں نیچے اتار دیا گیا ہمارے مرتبے اور مقام سے، اور زمین پہ بھیج دیا گیا ایک مدت کے لیے. تو یہاں کس لیے بھیجا گیا؟ بنیادی طور سے کہ اصلاح نفس، کہ جس نفس نے بغاوت کری تھی تو میں اس کو ٹرین کر کے سبمسیو ہارٹ بنا لینا، ایک ایسا نفس بنا لینا جو صرف اللہ کے احکامات پہ چلے. اور اس کو کرنے کا طریقہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اس نفس کی بغاوتوں کو مار دو. جب تمہارے پاس مال آتا ہے، یہ نفس کہے گا اپنے اوپر خرچ کر لو، دکھاوے میں، شوبازی میں، لائف اسٹائل میں. تم اللہ کے حکم پہ چلو کہ نہیں، قل العفو کے تحت میں اپنی اہم یعنی بیسک نیڈز کو، ضروریات کو پوری کر کے جو مال بچتا ہے اس کو میں دوسروں کی فلاح کے لیے خرچ کروں گا، دوسروں کے لیے خرچ کروں گا. اسی طرح جذبات کے تعلق سے ہے کہ کسی نے برا کہا، تمہیں ایک دم غصہ آیا، تم اس نفس کو دباؤ کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ منہ سے ہمیشہ مجھے اچھی بات نکالنی ہے، مجھے متوازن بات کہنی ہے، مجھے احسن قول کہنا ہے. کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. جوش بہت آتا ہے، جذبہ آتا ہے، لیکن میرے رب نے منع کیا ہے کہ برائی کا جواب اچھی طرح سے دو، اچھائی سے دو. اب یہ کیا کر رہا ہوں میں کہ وہ جو نفس جو بھٹکا ہوا تھا، جو باغی ہو چکا تھا، میں اس کو ٹرین کر کے واپس اللہ کے راستے پہ لا رہا ہوں. یعنی جیسے جانور کو سدھایا جاتا ہے نا، گھوڑے کو وہ پاس نہیں آنے دے گا، لگام نہیں لگانے دے گا، لگام لگا لی تو آپ کو پاس نہیں پھٹکنے دے گا، سواری نہیں کاٹنے دے گا. لیکن آپ محنت کرتے رہتے ہیں تو وہ گھوڑا پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اشارے پہ چلنے لگتا ہے. آپ جو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ٹرینڈ ہارسز استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کس طرح سے چھلانگیں لگا لیتے ہیں، نیچے نکل جاتے ہیں، یعنی کیا کیا کرتا وہ گھوڑے دکھا لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرینڈ ہو گئے. تو یہ نفس بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے. اور وہ ہوتا ہے اچھے اعمال کر کے، اور یعنی ایک بات میں اگر کہوں کہ وحسنو کا حکم اللہ کا مان کے، احسان کی روش کر کے، دوسروں کے لیے سوچ کے، ان کی خدمت کر کے. کیونکہ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ خاص طور سے مال اور دوسرے معاملوں میں، تو وہ تو ہمارے نفس کو بگاڑتا ہی ہے. تو اس کام کے لیے جب ہمیں بھیجا گیا ہے تو ہمیں اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس میں ہمیں بہت اہم یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن کی اس آیت کا بھی میسج یہ ہے کہ ایک میسیجز ہے نبیوں کے، تو تم فرق نہ کرو. اور ساتھ میں جو قرآن کی دوسری ہدایت ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اختلافات آپس میں نہیں کرنا. رویے اور ہمدردی جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں، تو وہ جو انسانی ہمدردی اور برادرہڈ ہے اس کو بنا کے رکھنا. تو میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بالکل. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم.